فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کے تذکرے سے۔ عزیزان گرامی، میرے ذہن میں بہت دنوں سے ایک فکر تھی اور ایک خیال تھا مولا علی کے تذکرے کے تعلق سے کہ علی تاریخ انسانیت کے مظلوم ترین انسان کا نام ہے، جس نے دنیا کو بہت کچھ عنایت فرمایا اور دنیا نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا اور بہت زیادتی کی اور آج تک کر رہی ہے، یعنی زیادتی کا سلسلہ ابھی تمام نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ جب ہم ذکر مولا کائنات کرتے ہیں تو کبھی ایک سیکشن ہمارے سماج کا کچھ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب یہ کانٹروورشل باتیں پڑھی جا رہی ہیں، اختلافی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان سے مسلمانوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ان سے فساد ہوتا ہے، اس میں آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، کیا فائدہ اس سے، ایسی باتوں سے کیا حاصل ہے؟ یہ نہ ہو تو بہتر ہے۔ مقررین کو چاہیے کہ ایسی باتوں کو اوائڈ کریں، نہ پڑھیں۔ کیا فائدہ جھگڑا ڈالنے سے ہو، فساد پیدا کرنے سے ہو، ہنگامہ کرنے سے؟ تو کبھی تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے اور یہ اعتراض ہوتا ہے۔ جب اس کو اوائڈ کر کے ان باتوں کو جو تاریخ کے اختلافی موضوعات ہیں یا اختلافی لمحات ہیں تاریخ کے، ان کو نہ پڑھیے، چلیے چھوڑ دیجئے، ان کے دوسرے واقعات پڑھتے ہیں تو ایک دوسرا سوال پیدا کر دیتے ہیں، ان لوگ ایک دوسرا اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ صاحب یہ مقررین تو ایسی باتیں پڑھتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی ہیں، سپر ہیومن باتیں پڑھتے ہیں، دماغ میں نہیں آتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایسی باتیں منسوب کر دیتے ہیں کہ جو عقل قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ کبھی خدا بنا دیتے ہیں، کبھی رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ کر دیتے ہیں۔ تو یا دل آزاری کا الزام ہے یا مبالغہ آرائی کا الزام ہے۔ کبھی مولا علی کا تذکرہ کیا تو اس پر یہ شکایت ہو گئی کہ لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، دل کو ٹھیس لگ رہی ہے، یہ تقریر مناسب نہیں ہے۔ کبھی مولا علی کا تذکرہ کیا تو یہ الزام لگ گیا کہ یہ مبالغہ آرائی ہے، ایگزیگریشن ہے، بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لہذا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یا دل آزاری کا الزام لگتا ہے یا مبالغہ آرائی کا الزام لگتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مقرر کی تقریر کی اہمیت کو کسی نہ کسی صورت سے ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب تقریر جو ہے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر ایک مظلوم کا حق کیسے ادا کیا جائے؟
یہ غور طلب بات ہے. تو میں نے بالکل ایک دماغ میں میرے خیال آیا کہ میں ایک چیلنج کے ساتھ، سنیے گا، ایک چیلنج کے ساتھ مولا علی کا تذکرہ کروں. صرف اتنے ٹکڑے تاریخ سے لے کے جو متعصب تاریخ نے لکھے ہیں، ہسٹری نے، متعصب ہسٹری نے جتنا مولا علی کے متعلق لکھ دیا ہے، بدرجہ مجبوری یا کن حالات میں نہیں معلوم، لیکن بہرحال جتنا لکھ دیا ہے اور جس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، کوئی بات سپر ہیومن نہیں ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، صرف جتنا تاریخ کا بیان ہے اور جتنا لکھا ہے، اور وہ بھی اس تاریخ نے جو حق علی کی منکر رہی ہے ہمیشہ، صرف اتنے ٹکڑے جمع کر لیے جائیں اور اتنے ٹکڑے جمع کر کے مجلس میں پیش کیے جائیں، اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کے باوجود بھی کہ ہم نے وہ ٹکڑے بھی چھوڑ دیے جن سے کانٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ ٹکڑے بھی چھوڑ دیے بیان کے جس میں مبالغہ آرائی کا الزام لگتا ہے، پھر بھی پوری دنیا میں اور تاریخ عالم و آدم میں کوئی انسان علی جیسا ہے؟ اور اگر نہیں ہو تو بجا ہے اگر ہم کہیں کہ علی معجزہ سیرت و کردار تھے. اس لیے کہ معجزے کا ڈیفینیشن ہی ہے کہ جس سے آدمی عاجز ہو، جیسا نہ ہو سکے اور ہو جائے وہ معجزہ ہے، جیسا نہ ہو سکے اور ہو جائے وہ معجزہ ہے، جس سے آدمی عاجز ہو اور ہو جائے تو وہ معجزہ ہے. اب آگ میں لوگ گرتے ہیں تو جل جاتے ہیں، تو اگر کوئی نہ جلے تو معجزہ ہے. پانی میں جس کو سوئمنگ نہ آتی ہو ڈال دیا جائے تو ڈوب جائے گا، جو نہ ڈوبے تو معجزہ ہے. کوئی آدمی مٹی کی ایک چڑیا بنائے اور ہاتھ پر رکھے وہ ہو جائے زندہ ہو کے تو معجزہ ہے. کوئی آدمی انگلی سے اشارہ کرے اور چاند دو ہو جائے تو معجزہ ہے. مگر یہ معجزہ ڈیلی نہیں ہوتا، یہ معجزہ روز نہیں ہوتا. انسانی زندگی میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آگ میں ڈالا گیا اور زندہ نکل آیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے واسطے دریا میں راستے بن گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر پرندہ بن کے مٹی کی چڑیا زندہ پرندہ بن کے اڑ گئی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی کے اشارے سے چاند دو ہو گیا. تو اگر پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک دفعہ کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے تو معجزہ کہا جائے گا. تو بس مختصر سا عنوان ہے، اور ان 5 مجالس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، میں یہ کوشش کروں گا کہ مولا علی کی زندگی کے مختلف وہ رخ جو تاریخ نے لکھے ہیں، جو غیروں نے لکھے ہیں، جو پرائے لوگوں نے لکھے ہیں، وہ پیش کروں. اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ان سب کے باوجود بھی اگر علی جیسا آدمی کائنات میں نہ ملے تو یہ مان لیجئے کہ علی سیرت و کردار کا اور انسانیت کا ایک معجزہ تھے. وہی ہے. تو یہ تو ہے حضور سبجیکٹ کا انٹروڈکشن کہ مجھے کیا پڑھنا ہے. اب بات آج ہی سے شروع ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ سبجیکٹ باوجود اس کے کہ تاریخ نے بہت مختصر لکھا ہے، مگر پھر بھی اتنی ڈیٹیل میں ہے کہ برسوں پڑھتا رہوں تو تمام نہ ہو. یہ ہے. تو جلدی جلدی اپنے موضوع کی طرف بڑھوں اور جو کچھ عرض کرنا ہے وہ عرض کروں کہ جب کسی انسان کی لائف ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اس کی زندگی پیش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ لکھا جاتا ہے. پہلی چیز جو لکھی جاتی ہے وہ یہ کس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، کس خاندان سے بلانگ کرتا ہے، کون ہے، کیا ہے. سب سے پہلے اس کی فیملی اور اس کا خاندان لکھا جاتا ہے. تو اسی اینگل سے ہم مولا علی کی زندگی بھی اسٹڈی کریں کہ ان کی فیملی کیا تھی، ان کا خاندان کیا تھا، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو عزیزان گرامی، جہاں تک فیملی بیک گراؤنڈ کا سوال ہے، ہر آدمی کی زندگی میں 3 چیزیں ہیں. جس طریقے سے 3 زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر.
ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، مستقبل، آنے والا زمانہ جو کل کو آئے گا. جس طریقے سے 3 زمانے ہیں ہر آدمی کی زندگی میں، اسی طریقے سے ہر آدمی کی فیملی کے حساب سے یہ 3 چیزیں ہیں: پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. جو ہمارے فور فادرز ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے، وہ ہمارا پاسٹ ہے. ہم خود اپنا پریزنٹ ہیں، اور ہماری اولاد، ہماری نسل، ہمارے بعد کے آنے والے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں. جو ہماری نسل میں پیدا ہوں گے، ہمارے بعد آئیں گے، وہ ہمارا فیوچر ہیں. ہم خود اپنا پریزنٹ ہیں. جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے فور فادرز، ہمارے آبا و اجداد، وہ ہمارا پاسٹ ہے. تو یہ انسانی زندگی اور انسانی فیملی میں یہ 3 چیزیں ہیں: پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. آبا و اجداد، وہ خود اور اس کی نسل. بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جن کو تینوں پلس ملے. بہت کم خوش نصیب دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جن کو تینوں پلس مل جائیں، کہ باپ دادا بھی ان کے عظیم ہوں، وہ خود بھی عظیم ہوں، ان کی نسل بھی عظیم ہو. بہت کم دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے. اب جب ہم اس اینگل سے مولا علی کو دیکھتے ہیں کہ اس رخ سے مولا علی کی زندگی کیا تھی اور ان کی لائف کیا تھی اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو علی ہمیں پورے اس بزم میں جو رسول اللہ کے گرد جمع ہوئی تھی بالکل الگ نظر آتے ہیں. بالکل الگ نظر آتے ہیں مولا علی اس پوری محفل میں. دیکھیں، میں کسی کے اخلاص یا عمل یا اس کے خدمات کے سلسلے میں کوئی کمنٹ کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ ثواب دینے والا بھی اللہ ہے اور ثواب نہ دینے والا بھی اللہ ہے. نہ میرے اختیار میں ہے کہ کسی کو ثواب دے دوں، اور نہ میرے اختیار میں ہے کسی کا ملتا ہوا ثواب روک لوں. جس نے نیکی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خدمت دین کی، خدمت اسلام کی، خدمت رسول کی، اللہ کی عبادت کی، اس کو ثواب ملے گا، میں چاہوں یا نہ چاہوں. اور جس نے نیت ایسی نہ رکھی اور اخلاص عمل نہ برتا، اس کو ثواب نہیں ملے گا، میں چاہوں یا نہ چاہوں. میرے چاہنے نہ چاہنے سے یا دنیا بھر کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو مجھے کسی کے اخلاص عمل پر کمنٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن میں جو دیکھتا ہوں بزم رسالت کو، تو لوگ جتنے اچھے بھی ہوں، لیکن نہ پاسٹ ملتا ہے نہ فیوچر ملتا ہے. یہ میں ہسٹری کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، نہ عقیدے کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر. یہ تاریخ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. وہ پوری محفل جو سرور کائنات کے گرد جمع ہے، جب میں دیکھتا ہوں تو نہ پاسٹ ملتا ہے نہ فیوچر ملتا ہے. اب میرا جملہ سن لیجئے، مجھے جلدی جلدی منزل تک پہنچنا ہے. جب ماضی کو دیکھا تو کفر کے دھندلکوں میں کھویا ہوا، جب مستقبل کو دیکھا تو حکومت کی تمناؤں میں الجھا ہوا. صلوات بھیج دیں محمد والا. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، کوئی نہ عقیدے کی بات ہے، نہ مذہب کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے. جیسا لکھا ہے کتابوں میں ویسا ہے. اور اس کے مقابلے میں جب علی کو دیکھا، توجہ کرتا، اس کے مقابلے میں جب علی کو دیکھا تو علی کا ماضی دیکھا تو نبوت کو پالتا ہوا، علی کا مستقبل دیکھا تو اسلام کو بچاتا ہوا. صلوات بھیج دیں محمد.
تو جہاں تک خاندانی عظمت کا سوال ہے، اتنا عظیم خاندان اور اتنا بڑا خاندان اور اتنا محترم خاندان اور اتنا جگمگاتا و روشن خاندان کسی اور کا ہم کو نہیں ملتا ہے۔ مولا علی کی خاندانی ہسٹری شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم کے وقت سے، اس لیے کہ میں کوئی مذہبی اور عقیدے والے حساب سے پڑھ نہیں رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے۔ تو جب زندگی کو زندگی کی طرح دیکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فیملی میں جیسے لوگ گزرتے ہیں تو نسلوں کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں اور وہ تصویریں بنتی ہیں۔ تو حضرت علی کے بزرگوں میں جو سب سے بڑے دادا تھے ان کے جد امجد، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے جو اولو العزم نبی تھے، ان کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، ان کو اللہ نے شریعت دی تھی، اور وہ اللہ کے بڑے خاص بندے تھے، اور پھر امتحان دے کے وہ امامت کے مرتبے تک پہنچے تھے۔ فرمایا آپ نے؟ ہاں، امتحان دے کے امامت کے مرتبے تک پہنچے تھے۔ امامت کا مطلب ہوتا ہے قیادت، امامت کا مطلب قیادت، لیڈرشپ۔ حضرت ابراہیم کے 3 امتحان ہوئے تھے، اور جب تینوں امتحان وہ پاس کر چکے تو امام بنائے گئے۔ پہلا امتحان مال سے ہوا تھا، جس کے لیے تاریخ میں یہ ہے کہ وہ ایک صحرا میں کھڑے تھے اور دمبیاں تھیں، شیپ کیٹل، وہ چر رہی تھیں وہاں کے اوپر، اور وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کے لبوں پر مناجات تھی، اور نظروں سے وہ دیکھ رہے تھے ان جانوروں کو چر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے صحرا میں محسوس کیا کہ کوئی اور ہے ان کے علاوہ بھی وہاں، اور جو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک بڑا حسین خوبصورت نوجوان، بہت ہی خوبصورت تھا وہ آدمی، وہ کھڑا ہے، وہ آسمان کو دیکھ رہا ہے بڑے والہانہ انداز میں۔ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ اس نے ایک آواز دی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور ایسی آواز تھی اس کی، اور ایسا انداز تھا، اور ایسا پکارنے کا طریقہ تھا کہ ایسا لگا جیسے صحرا کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے، اور دل کھچ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بہت متاثر ہوئے اس کی آواز سے، اور بہت پسند آئی اس کی تصویر، تو اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، بھائی کیا تو میرے رب کو پکار رہا ہے، میرے اللہ کو پکار رہا ہے؟ اور اس نے کہا، بے شک اس کے علاوہ اور کون اس لائق ہے کہ پکارا جائے، اسی کو پکار رہا ہوں۔ کہا واہ سبحان اللہ، کیا آواز ہے تیری، اور کیا انداز ہے تیرا، اور کیا طریقہ ہے، اور کیا کشش ہے تیری آواز میں اور لہجے میں۔ بھائی دل بھرا نہیں، یہ جو گلہ چل رہا ہے یہ میرے ہی ہے، سب اس کا مالک میں ہوں، میں آدھا تجھے دے دوں گا، ایک دفعہ اور پکار دے۔ اس نے ایک دفعہ اور پکار دیا۔ اسی کیف میں ابراہیم کا ذوق ذکر خدا اور بڑھا، کہنے لگے بھائی بہت عمدہ انداز ہے تیرا، ارے وہ بھی آدھا تو ہی لیتا ہے، ایک دفعہ اور پکار دیا۔ ایسا اس نے ایک دفعہ اور پکار دیا۔ اب گلہ تو پورا دے دیا اس کو، مگر ذوق کم نہیں ہوا۔ کچھ سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے بھائی سنو، ایک بات میں سوچ رہا ہوں، اس کی دیکھ بھال کے لیے بھی تمہیں ایک آدمی چاہیے ہوگا۔ انہوں نے کہا چاہیے تو ہوگا۔ تو کہا بھائی میں ہی خدمت کروں گا زندگی بھر تمہاری، ایک دفعہ اور پکار دو۔ اس نے ایک دفعہ اور پکار دیا۔ یہ سر جھکا کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بھائی ہم وعدے سے مکرنے والے لوگ نہیں ہیں، جو کہا ہے وہ پورا کریں گے۔ لیکن اس سے ایک بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل چاہتا ہے۔ اب نعرہ حیدری کی وجہ نہ پوچھئے کیا ہے۔ Yeah.
اور جب یہ سر جھکائے اس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے تو اس نے غور سے دیکھا اور اس نے بڑے ادب سے کہا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ ان کا کون ہے آپ؟ ان کا جی میں بھلا آپ کی جان لے کے کیا کروں گا اور آپ کا مال لے کے کیا کروں گا اور میری کیا مجال جو آپ سے خدمت لوں؟ میں جبرائیل ہوں، خدا نے مجھے بھیجا تھا اس امتحان کے لیے کہ آپ کو مال زیادہ پیارا ہے کہ اللہ۔ مبارکباد قبول کیجئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو مال نہیں پیارا ہے، اللہ پیارا ہے۔ آپ کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ یہ کہتے کہتے ذرا پلک جھپکی یا کسی مڑ کے دیکھا، اب جو دیکھا تو نہ وہ آدمی تھا نہ کوئی تھا، وہی صحرا ہے، وہی آواز ہے ہوا کی، وہی دنبیاں چل رہی ہیں، وہی منظر ہے جو تھا، وہ آدمی غائب ہو گئے۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان سنیے گا ذرا، دوسرا امتحان جان سے ہوا، اس لیے کہ مال سے زیادہ آدمی کو جان پیاری ہوتی ہے۔ جب جان پر بن جاتی ہے تو مال آدمی خرچ کر ڈالتا ہے۔ یہی جناب ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں گھما کے، اور وہاں دہک رہا ہے مصنوعی جہنم، اور منظر ایسا ہے کہ فرشتوں میں بھی اضطراب ہے، ملائکہ میں بھی اضطراب کی لہریں دوڑ رہی ہیں، اور فرشتے سوال کر رہے ہیں معبود کیا تیرا عبادت کرنے والا آج جل جائے گا؟ اور جبرائیل اجازت لے کے چلے ہیں وہاں سے، اور یہاں آن کے ملے ہیں ان سے جب یہ منجنیق سے نکل کے آگ میں جا رہے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں نبی خدا کوئی حاجت؟ اور مشکل یہ ہے کہ موقع ہے، وقت ہے کم، سچویشن ہے بڑی عجیب، اور جواب نہ یس صحیح ہے نہ نو صحیح ہے۔ جی یوں ہی خلیل اللہ تھوڑی بن جاتا ہے آدمی، یوں ہی ایسے بن جائیں تو ہم سب خلیل اللہ ہو جائیں۔ جی ہاں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور وہاں جہنم دہک رہا ہے، اور جبرائیل پوچھ رہے ہیں کوئی ضرورت ہے؟ اور جواب نہ ہاں صحیح ہے نہ نہیں صحیح ہے، دونوں جواب، ہاں کہہ دیں تب بھی فیل ہو گئے امتحان میں، اور نہیں کہہ دیں تب بھی فیل ہو گئے۔ کہیں کیا؟ اس لیے کہ اگر ہاں کہہ دیں تو اللہ کی دوستی کا دعویٰ اور جبرائیل سے کہہ رہے ہو، اور اگر نہیں کہہ دیں تو بندے ہو کہہ رہے ہو کوئی حاجت نہیں۔ مگر کیا کہنا ہے ابراہیم خلیل اللہ، عجیب جواب دیا، دونوں طرف سے بچا لیا، کہہ کہ تم سے نہیں، تم سے نہیں، اب جس سے ہو اس سے ہو، یہ تھوڑی کہا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں، جو کہہ رہا ہے اس سے کچھ مانگا بھی نہیں، کہا تم سے نہیں۔ وہ ادھر جبرائیل نے سے کہا انہوں نے کہ تم سے نہیں، ادھر جس نے آگ بنائی تھی اس نے گرمی ہٹا لی اس سے۔ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے۔ یہ وہ سلامن علی ابراہیم تو شکاگو میں سمجھ میں آتا ہے اور دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، یہ وہ سلامن علی ابراہیم کا ٹکڑا سمجھنا ہے تو شکاگو آئیے، جہاں ٹمپریچر مائنس میں جاتا رہتا ہے نیچے۔ یا نارو کونی بردن ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا، کتنی ٹھنڈی ہو، -50 میں چلی جائے، -100 میں چلی جائے تو کب جیے گا آدمی -100 میں؟ وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اتنی ٹھنڈی ہو کہ زندگی ابراہیم کی باقی رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ جیسے آگ میں جل کے مر جاتا ہے ویسے سردی میں اکڑ کے بھی تو آدمی مر جاتا ہے۔ -50 میں کسی کو ڈال دیجئے، زیادہ دیر میں سب جم جما کے قصہ ختم ہو جائے گا اس کا، کہاں زندہ رہے گا؟ تو ٹھنڈک تو ہے مگر اتنی ٹھنڈک ہے کہ ٹھنڈک نے مار ڈالا۔
تو برد کے معنی عربی میں آپ دیکھیے خون کی ٹھنڈک کے ہیں، یا نارو کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی سلامتی رہے۔ خیر دوسرے امتحان میں بھی پاس ہو گئے تو اب ثابت ہوا کہ نہ مال پیارا ہے نہ جان پیاری ہے، لیکن جان سے زیادہ جو چیز آدمی کو پیاری ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جان سے زیادہ اگر کوئی چیز پیاری ہوتی ہے آدمی کو تو وہ اولاد ہے، کہ اگر باپ بیٹے ساتھ جا رہے ہیں وہ آدمی رائفل لے کے آ جائے اور کہے بھائی ایک کو مار ڈالوں گا ایک کو جانے دوں گا، تو باپ فوراً سامنے آ جائے گا بھائی مجھے مار ڈالو، اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ لڑکے سے کہے گا تم جاؤ ہم ان سے نپٹ رہے ہیں۔ تو جان سے زیادہ جو چیز پیاری ہے وہ اولاد ہے۔ اب یہ تیسرا امتحان جو تھا جناب ابراہیم کا، جس میں بڈھے باپ کو یہ آرڈر ملا تھا کہ جوان بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دے، تو آپ کبھی اپنے دل میں سوچئے یہ مذہب کے چکر کیا ہیں؟ یہ جس خدا کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، کیا مزاج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ بڈھے باپ کو مجبور کیا جائے کہ جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ کیا ایسے مجبور کرنے والے کو رحمان اور رحیم کہا جائے گا؟ اب سوچئے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گلا کاٹو۔ تو عزیزان گرامی یہ بات نہیں تھی، وہاں گلا ولا کٹوانے کا معاملہ نہیں تھا، وہاں معاملہ یہ تھا کہ محبت تل رہی تھی۔ ہم زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ زیادہ پیارا ہے؟ ہم زیادہ پیارے کہ اولاد زیادہ پیاری؟ یہ بتاؤ، یہ امتحان ہے۔ اس کے اندر آپ رحمانیت اور رحیمیت پر شبہ نہ کیجئے۔ جیسے بچہ ہر ایک چیز استاد سے پوچھتا ہے، استاد بتاتا ہے، بڑا شفیق استاد ہے، مگر امتحان میں پوچھے گا تھوڑی بتائے گا۔ تو استاد کے شفیق ہونے پر شبہ نہ کیجئے، یہ منزل امتحان ہے۔ ہاں، سال بھر اسی نے پڑھایا ہے آپ کو، ہر چیز بتائی ہے، لیکن انویجیلیشن میں وہ ٹہل رہا ہے تو اب تھوڑی بتائے گا اس وقت۔ نہ اس کو بتانا زیب دیتا ہے، نہ آپ کو پوچھنا زیب دیتا ہے۔ آپ جو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کیا امتحان کے 3 گھنٹے جو ہوتے ہیں اس کا حساب الگ ہوتا ہے، باقی زندگی کا حساب الگ ہوتا ہے۔ 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے مطلب جتنی دیر بھی امتحان کا جو پیریڈ ہے اس کے قانون الگ ہیں اور باقی قانون الگ ہیں زندگی کے۔ 2 ساتھ میں پڑھتے ہیں لڑکے بیٹھے جوائنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں، کیا بری بات ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، ساتھ میں پڑھتے ہیں جوائنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن امتحان جتنی دیر ہو رہا ہے اسی میں 2 لڑکے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ انفیئر مینز میں شمار ہوتا ہے۔ یہ انفیئر مینز جو ہوتے ہیں امتحان میں جاتے ہیں لڑکے بک ہو جاتے ہیں، 2 سال 3 سال کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک خاص اصطلاح ایگزامینیشن کی UFM، تو وہ یہی ہے سب۔ کتاب لڑکے کے طالب علم کے پاس سے کتاب نکلی تو کتاب نکلنا کیا بری بات ہے؟ طالب علم کا کتاب ہونا چاہیے، لیکن امتحان حال میں کتاب نکلی اس کی جیب سے، انفیئر۔ ماں باپ بزرگ پڑھے لکھے ہیں، فیملی پڑھی لکھی ہے، لڑکے کو پڑھاتے ہیں، کوچ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، بہت عمدہ بات ہے، ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو کوچ کریں، لیکن امتحان میں پہنچ جائیں بتانے کے لیے، ارے بڑی ہائے ہو جائے گی، ارے آپ کو کیا ہو گیا، لڑکے کو امتحان دینے دیجیے۔ عزیزان گرامی، زندگی سے مذہب کو سمجھیے، خواہ مخواہ کے اعتراض کرنے والوں میں نہ جائیے۔ آج بعض ظالم لوگ سوال کرتے ہیں، ارے کیا یہ علی پکارتے ہو؟ کربلا والوں نے یہ علی نہیں کہا ہوگا، وہاں تو علی آئے نہیں، تمہاری مدد کو کیا آئیں گے؟ ہمیں تم کربلا کو سمجھے نہیں، کربلا میں حسین منزل امتحان سے گزر رہے تھے، نہ ان کو زیب دیتا تھا پکارے، نہ ان کو زیب دے رہتا ہے۔
غور فرمایا آپ نے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ منزل امتحان سے گزر رہے تھے، تو رحمانیت اور رحیمیت پر شبہ نہ کیجئے، وہ رحمان و رحیم ہے، مگر یہ منزل دوسری تھی۔ محبت تو رہی تھی کہ اللہ زیادہ پیارا ہے کہ اولاد زیادہ پیاری ہے۔ اور انہوں نے جناب آنکھوں پٹی باندھ کے گلے پر چھری چلا دی، اور ہاتھ سے گلے کی رگیں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں، چھری نیچے اتر رہی ہے گردن کو کاٹتی ہوئی۔ اور جب اطمینان ہو گیا کہ گردن کٹ گئی تو چھری الگ پھینکی، پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا سامنے کھڑا۔ ارے ہمارے ایسے آپ کے ایسے باپ ہوتے تو دوڑ کے لپٹ جاتے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، خوش ہو جاتے، شاد ہو جاتے یہ منظر دیکھ کے۔ مگر وہ بڑے لوگ، اب یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے بڑے کہلاتے ہیں، وہ بیٹے کے گلے جا کے لپٹے نہیں، وہ رونے لگے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے لگے، معبود کیا میری نیت میں کوئی کمزوری تھی، کوئی خامی تھی جو میرا ہدیہ رد ہو گیا؟ فوراً وہی آئی، لقد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم پریشان نہ ہو، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ہماری مصلحت بدل گئی۔ ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا، اب اس نسل میں ذبح عظیم ہوگا۔ اب یہ ہم نے آخر والوں میں چھوڑ دیا معاملہ، قرآن میں سب لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو عزیزان گرامی، اب جا کے جب یہ تیسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوئے تو ارشاد ہوا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ تو معلوم ہے کہ علی جس خاندان سے ہیں ان کے بزرگ جو اعلیٰ بزرگ تھے انہوں نے امتحان پاس کیے، اور جب امتحان ابدیت میں آخری امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے تو امام بنے۔ تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قربانیاں دے کے کوئی امام بنتا ہے، امتحان دے کے امام بنتا ہے۔ بس اب عزیزان گرامی ایک مختصر سے معاملے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو ہدیے ابراہیم نے دیے، بڑی نازک منزل سے گزارنا چاہتا ہوں کہ ذرا سا پاؤں لڑکھڑائیں تو آدمی جائے، اس لیے کہ بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، ہر قدم حد ادب ہے۔ حضرت ابراہیم نے جتنے ہدیے دیے آخر تک ایسا لگا جیسے قبول ہو جائے گا، اور بالکل آخر میں وہ چیز ان کو واپس مل گئی، بالکل آخر میں وہ چیز واپس مل گئی۔ دمبیاں وہ آدمی آیا معلوم ہے جیسے سب لے جائے گا، مگر بالکل آخر میں اس نے کہا نہیں، آپ ہی رکھیے۔ وہ آگ جلائی گئی اور جہنم بنا ہوا تو آدمی فرشتے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ جل جائیں گے، ورنہ ان میں اضطراب کا ہے، غوطہ بیٹھے عبادت کرتے رہتے۔ اضطراب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ جل نہ جائے۔ لیکن بالکل آخر میں جب حضرت ابراہیم کا جسم وہاں تک پہنچا تو آگ ٹھنڈی، زندگی واپس۔ وہاں جناب ابراہیم بالکل یہ طے کیے میں ہے کہ میں ذبح کروں گا، ان کا بھی ہے کہ میں ذبح ہوں گا۔ وہاں کو پٹی باندھی اور چھری چل رہی ہے اور معلوم ہے ذبح ہو رہے ہیں، اور بالکل آخر میں جب پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل زندہ کھڑے ہیں۔ تو بالکل آخر میں واپس تو ابراہیم نے امتحان تو پاس کر لیے، اور ابراہیم کا سارا مال انہیں آخر میں واپس مل گیا، اور اہل بیت کے سارے ہدیے قبول ہو گئے، سارے ہدیے، جان بھی قبول، مال بھی قبول، اولاد بھی قبول۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ نازک منزل ہے، فضائل اہل بیت بھی بیان ہوں مگر نہ اس طرح کے انبیاء کی معاذ اللہ توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے۔
عظمت اہل بیت اپنی جگہ، مگر عظمت اہل بیت اس لیے نہیں ہے کہ توہین انبیاء ہو، یہ سمجھ لیجیے۔ تو اب دونوں کی عظمتیں برقرار رہتے ہوئے بات واضح ہونا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ نازک منزل ہے۔ اب میری بات سنیے آپ، میں ایک مثال سے بات واضح کروں گا کہ آپ کو اپنا 5 برس کا بیٹا بھی پیارا ہے، 5 برس کا ہے تو وہ بھی آپ کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور ماشاءاللہ وہی 30 برس کا ہو گیا تو وہ بھی آپ کو پیارا ہے، وہی ہے، وہ 30 برس کے سن میں بھی پیارا ہے، اور 30 برس کے سن میں بھی وہ جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو محبت اولاد کی محبت، نہ یہ کم ہے نہ وہ کم ہے، یہ کچھ نہیں۔ لیکن اچھے تمیزدار گھروں میں بچوں کو تربیت دینے کے لیے کم سنی میں کوئی چیز لا کے دی اور بچے میں تناخوری کی عادت نہ پڑے، مثلا برفی کی ڈلی لا کے دی اس کو، لو بیٹا کھاؤ، اور جب وہ کھانے کے لیے بیٹھا تو کہا لاؤ ہمیں کھلاؤ۔ دیکھیے ہوتا ہے ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہمیں کھلاؤ، اور اس سے لے لی اور لے کے اب اپنے منہ کی طرف لیے جا رہے ہیں، آنکھیں اس کے چہرے پر ہیں، منہ کھولا، برفی کی ڈلی آدھی منہ کے اندر گئی، بس اب دوسرے سیکنڈ میں یہ غائب ہو جائے گی منہ کے اندر جا کے۔ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، مضطرب تو نہیں ہے، رو تو نہیں رہا ہے، منہ بگل تو نہیں رہا ہے، دیکھا وہ اطمینان سے بیٹھا ہے، ہاں نہیں بیٹا کھائے تم ہی کھاؤ، ہم کہا اور تمہیں لے لائیں گے۔ دیکھا وہ برفی ڈلی اس کو واپس دے دی، اس نے پھر ظاہر کو اس نے کھا لی۔ اب یہی لڑکا 30 برس کا ہو گیا، یہ کام کرنے لگا، یہ بہت بڑے عہدے و فائز ہو گیا، اب جو چیز لاتا ہے آپ کے لیے آپ قبول کر لیتے ہیں۔ تو نہ وہ بچہ آپ کی نظر میں کمزور ہے، نہ یہ جوان آپ کی نظر میں کمزور ہے، لیکن عمر کا فرق ہے۔ شاید ابراہیم کے زمانے میں عبدیت کا بچپن تھا، چیزیں لے کے واپس کر دی، اہل بیت تک عبدیت جوان ہو چکی تھی، ہدیے قبول ہوتے چلے گئے۔ یہ جناب ابراہیم ہیں، ان کے جد، جن کو امامت ملی، ان کے دوسرے دادا حضرت اسماعیل ہیں، جو ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، جنہوں نے محبت خدا میں گلا چھری کے نیچے رکھ دیا۔ یہ فیملی بیک گراؤنڈ چل رہا ہے۔ ان کی بڑی دادی ہیں بی بی ہاجرہ، جو اللہ کی محبت میں اور رضا خدا کے لیے ہجرت کر کے اپنے وطن سے مکے تک آئی ہیں، اور وہاں رہی ہیں اپنے بیٹے کو لے کے اللہ کی محبت میں، اور بیٹے کی قربانی پر بھی راضی رہی ہیں، جن کی بڑی عظیم تاریخ ہے عظمت کردار کی، اور اللہ کو یہ بیوی بھی اس قدر زیادہ ان کا کردار پسند ہے کہ اسلام کی عظیم عبادت جس کا نام حج ہے، اس میں ان کی یادگار آج تک ہے۔ حج کا ایک رکن ہے جس کا نام ہے سعی، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا مکمل، نہ حج مکمل ہوتا ہے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ ارکان عمرہ میں بھی ہے اور ارکان حج میں بھی ہے، اور سعی ایک عمل ہے حج میں کہ 2 پہاڑیاں ہیں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، حاجی ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، 7 چکر کرتا ہے۔ ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے، صفا سے مروہ جاتا ہے، مروہ سے صفا آتا ہے، اس طریقے 7واں چکر مروہ پہ جا کے پورا ہوتا ہے۔ اس کام کو سعی کہتے ہیں۔
یہ ارکان حج میں ہے، اور جب تک اس عمل کو بھی انجام نہ دے دیا جائے اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور فرمایا ہم نے تو یہ صحیح جو ہے یہ بی بی ہاجرہ کی یادگار ہے کہ جب جناب اسماعیل پیاسے ہوئے تھے تو یہ ان کے واسطے پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی تڑپتی ہوئی اس پہاڑ پر جاتی تھیں، کبھی اس پہاڑ پر جاتی تھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کو ایک ایسی ماں کی بے قراری کی یاد جس کا بیٹا پیاسا تھا اتنی پسند آئی کہ اس کو رکن حج بنا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ اب کم از کم ہر حاجی کو تو یہ سمجھنا ہی چاہیے کہ یاد تشن نبی منانا واجب ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یہ علی کے خاندان کے لوگ تھے بزرگوں میں جو بہت پہلے تھے، بہت دور، لیکن خاندان میں جو بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں ان کا نام بہت زمانے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ بڑے پرانے بہت پہلے کے لوگ تھے اور بالکل ملے ہوئے جو تھے علی سے۔ اب ان کو سن لیجئے، یہ دادا پردادا بالکل قریبی عہد کے، باپ دادا پردادا یہ لوگ سب۔ تو ان میں علی کے پردادا جو تھے، گریٹ گرینڈ فادر، علی کے والد کے دادا، انہوں نے بڑا نام کمایا۔ ان کو ہاشم کہا جاتا ہے اور اسی لیے یہ لوگ بنی ہاشم کہلاتے ہیں، پورا قبیلہ ہی ان کے نام سے منسوب ہو گیا۔ لیکن یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، شاید بچوں کو نہ معلوم ہو کہ ہاشم کے والد نے جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کا نام ہاشم نہیں رکھا تھا۔ ہاشم کے والد نے جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام عمر رکھا تھا۔ ہاشم نام نہیں ہے، ہاشم صفت ہے۔ حشم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چورا چورا کرنا، کسی چیز کو پیسز میں بانٹ دینا، چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر دینا، اس کو عربی زبان میں حشم کہتے ہیں۔ اسی کا اس میں فاعل ہے ہاشم، یعنی ٹکڑے میں ٹکڑے کر دینے والا، پیسز میں بانٹ دینے والا، کسی چیز کو چورا چورا کر دینے والا، کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر دینے والا، اس کو عربی زبان میں ہاشم کہتے ہیں۔ ہاشم بڑے عظیم سردار تھے اور بڑے مرتبے کے بزرگ تھے۔ یہ شام میں تھے تجارت کے سلسلے میں، تو انہوں نے یہ معلوم ہوا ان کو کہ مکے میں قحط پڑا ہے، تو یہ سارا مال اپنا بیچ کے اور سب کا گیہوں خرید کے اور تیز جتنا آ سکتے تھے اتنا تیز مکے آئے۔ اور قحط جب ہوتا ہے تو ایک دو دن کسی کو کھانا کھلانے سے پرابلم سالو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ ایکچول قحط اگر ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ غلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مین میڈ جو ہوتا ہے اس میں تو لوگ دبا دیتے ہیں تو زیادہ پیسے لے کے دیتے ہیں، پھر وہ الگ بات ہے، لیکن جو اصلی قحط اگر ہے تو وہ اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک نئی کراپ بازار میں نہ آ جائے، نئی فصل نہ آ جائے، اس وقت تک وہ پرابلم رہے گی۔ تو ایک دو دن کسی کو کھانا کھلا دینے سے قحط میں اس کی پرابلم سالو نہیں ہوتی۔ تاریخ بتاتی ہے ہاشم نے پورے 4 مہینے اپنے دروازے پر مکے والوں کو کھانا کھلایا ہے، ایک دو دن نہیں، 4 مہینے۔ اونٹ کٹتے تھے، ان کی نہاری پکتی تھی، اور یہ بڑی خمیری روٹیاں اور بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے، میں شوروا نہاری کا اور گوشت کی بوٹیاں بڑے پارچے اونٹ کے پکتے تھے، اس کو پیسز میں بانٹ کے اور روٹی کے ٹکڑے ان میں ڈالے جاتے تھے۔ جب عرب میں بڑا کھانا ہوتا تھا تو یہی ہوتا تھا، اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں، یہ آج بھی رواج ہے ان کے یہاں، اور یہ سرید کا املا سے ہے،
سین یا سواد سے نہیں ہے، سے لکھا جاتا ہے، یہ سے رے یہ دال سرید، اور یہ پیالوں میں لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ وہ پیالوں میں جو دیا جاتا تھا تو خمیری روٹی شوربے میں ڈوبی ہوئی اور اس میں بوٹی کے ٹکڑے اور روٹی کے ٹکڑے، وہ لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ تو اتنا روٹی بوٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا، اتنا کھلایا کہ ہاشم نام ہو گیا۔ تو ان کا نام جو ہے وہ ان کی سخاوت پر دلیل ہے کہ جب خلق خدا بھوکی مر رہی تھی تو ہاشم نے 4 مہینے اپنے دروازے پر لوگوں کو روٹی کھلائی۔ اب جس کے پردادا نے روٹی کھلائی ہو، اگر اللہ اسی کے پرپوتے سے روٹیوں کے بدلے جنت خرید لے تو کیا عدالت کے خلاف ہے؟ یہ علی کے پردادا تھے ہاشم۔ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مکے والوں کی تجارت کے واسطے بہت خدمت کی، اور مکے سے لے کے ادھر شام تک، میپ میں دیکھیں آپ، مکے سے لے کے ادھر شام تک اور مکے سے لے کے ادھر یمن تک، ریڈ سی کے کنارے 2 روٹ تھے ان کے جس پر ان کے تجارت کے قافلے سال میں چلتے تھے۔ گرمیوں کے زمانے میں ان کا کاروان جو تھا وہ شام جاتا تھا، اور سردیوں کے زمانے میں ان کا کاروان جو تھا وہ یمن جاتا تھا۔ تو یہ 2 قافلے ان کے تجارت کے مکے سے نکلتے تھے سالانہ، جس کا قرآن مجید میں رحلت الشتاء والصیف کے نام سے تذکرہ بھی ہے، سمجھے آپ؟ تو جتنے قبیلے ادھر آباد تھے ادھر شام تک، اور جتنے قبیلے ادھر آباد تھے یمن تک، سب سے حضرت ہاشم نے پیکٹ کیا تھا کہ جب ہمارا کارواں گزرے گا تجارت کا تو تم لوگ ہم کو پیسے لے کے ضروریات زندگی پرووائڈ کرنا، پیسے دیں گے ہم، مگر انتظام اس کا کرنا اور پرووائڈ کرنا تمہارا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک تمہارا زون اور تمہارا علاقہ ہے وہاں تک ہماری سیکورٹی اور سیفٹی کا بندوبست کرنا کہ کوئی ہمیں لوٹنے نہ پائے، اور اس کے بدلے میں جب تم مکے آؤ گے تو تمہاری رہائش کا ہم بندوبست کریں گے، تمہیں سیکورٹی دیں گے، اور تمہارے لیے پانی کا بندوبست کریں گے۔ وہاں پر ہم تمہارے پروٹیکشن کے ذمہ دار ہوں گے مکے میں، کہ تمہیں کوئی نہ ستائے اور تمہیں کوئی نہ لوٹے، اور اپنے علاقے میں تم ہمارے ذمہ دار ہونا۔ جب یہ پیکٹ ہو گیا تو ان کے قافلے یعنی قریش کا جو قافلہ کہلاتا تھا جو مکے سے نکلتا تھا، اس کے لٹنے کی پاسبلٹی بہت کم ہو گئی تھی، بہت منیمم ہو گئی تھی۔ تو جو لوگ اس زمانے میں اپنے مال کی قیمت رکھتے تھے اس میں لٹنے کی پاسبلٹی کے بعد رکھتے تھے، تو قیمت اوپر ہوتی تھی۔ تو ان کو چونکہ خطرہ کم ہو گیا تھا لہذا ان نے اپنے مال کی قیمت تھوڑی کم کر دی تھی، تو فوراً ہی ان کا مال جاتے ہی بک جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ وہاں ٹھہرے رہتے تھے سیزن بھر، تو دوسروں کا مال خریدتے اور بیچتے رہتے تھے، اس میں بھی ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اس طریقے سے ان کی اکانومی جو تھی وہ ڈیولپ ہو رہی تھی۔ تو اس لیے ہاشم کی عزت اور بڑھ گئی۔ یہ ہاشم تھے۔ ہاشم کے بعد ان کی جگہ پر ان کے بیٹے عبد المطلب ہوئے جو حضرت علی کے دادا تھے۔ عبد المطلب جو تھے وہ حضرت علی کے دادا تھے۔ عبد المطلب بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا، 3-4 برس کے تھے یہ جب ان کے والد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کی والدہ مدینے کی تھیں، تو وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کو لے کے مدینے چلی گئی تھیں۔ جب یہ تھوڑا بڑے ہوئے 6-7-8 برس کے ہوئے تو ادھر جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو مکے کی سرداری ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب نے سنبھالی، اور اس اعلان سے کے ساتھ سنبھالی کہ یہ حق میرے بھتیجے کا ہے، مگر چونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے لہذا میں اس کی ایبسنس میں انتظامات سنبھال رہا ہوں۔ اس طریقے سے مطلب ہاشم کے بعد
سرداری کا کام جو ہوتا ہے وہ کرتے رہے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ مدینے گئے اور مدینے جا کے بھاوچ سے ملے اور کہا کہ آپ کا دل چاہے تو اس بچے کو اپنے ساتھ رکھیے، مگر یہاں ایک عام سٹیزن کی حیثیت سے رہے گا یہ مدینے میں، اور اگر آپ اس کو میرے ساتھ بھیجیے گا تو وہاں اس کے باپ کی سرداری اس کے انتظار میں ہے۔ اور بھتیجے سے بھی بتایا کہ بیٹا جیسا تمہارا دل چاہے، ماں کے ساتھ رہنا چاہو یہاں تو یہاں رہو یا میرے ساتھ چلو۔ تو ماں نے بھی یہی کہا اور بیٹے نے بھی یہ کہا کہ نہیں ہم وہاں جائیں گے۔ چنانچہ مطلب اپنے ساتھ عبد المطلب کو، جن کا نام عبد المطلب نہیں تھا بلکہ شیبہ تھا، نام ان کا شیبہ تھا، وہ مشہور عبد المطلب ہوئے، ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کے مدینے سے مکے لے آئے۔ جب یہ مکے میں داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا اونٹ پر ان کے پیچھے بیٹھا ہے تو مکے میں یہ مشہور ہوا کہ عبد المطلب کوئی غلام لائے ہیں، مطلب غلام لائے ہیں، تو عبد المطلب یہ مشہور ہوئے، ورنہ ان کا نام شیبہ تھا، یہ شیبۃ الحمد کہلائے، اور ان کا خطاب بیضۃ البلد بھی تھا، یعنی شہر کی روشنی، شہر کی چمک اور رونق۔ یہ تھے علی کے دادا۔ تو مطلب نے ان کو پالا وہاں، اور جب یہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ایک دن سارے عرب کو جمع کر کے مکے کی سرداری ان کے حوالے کی، مکے کی سرداری بھتیجے کے حوالے کی۔ جب یہ جوان و سمجھدار ہو گئے تو ان کے حوالے کر دی سرداری۔ معلوم ہوا کہ بھتیجے کو محبت سے پالنا بھی اس خاندان کی پرانی روایت ہے۔ عبد المطلب کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ خوبصورت، اپنے باپ سے زیادہ شاندار اور اپنے باپ سے زیادہ دبدبے کے سردار تھے۔ نوجوانی میں ان کو ایک عزت ملی جس کی وجہ سے سارے عرب میں ان کا شہرہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے تبرکات خانہ کعبہ کی ڈسکوری کی۔ ایک لڑائی ہوئی تھی مکے میں کبھی، تو اس کے اندر خانہ کعبہ کے جو تبرکات تھے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال کے اس کو پاٹ دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ لڑائی کے بعد وہ کنواں کھولا نہیں گیا، یہاں تک کہ وہ پوری جنریشن ختم ہو گئی، اور جب وہ جنریشن ہی پوری ختم ہو گئی جس کے سامنے وہ کنواں پاٹا گیا تھا، تو لوگ وہ لوکیشن بھول گئے کہ کہاں پر تھا۔ اب وہ ایک کہانی کے طور پر مشہور رہ گیا کہ زمزم کا کنواں بھی تھا اور کعبے کے تبرکات بھی تھے، لیکن کسی کو وہ جگہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں پر تھا۔ یوں سینکڑوں سال گزر گئے۔ سینکڑوں سال کے بعد ایک دن ایسا آیا عبد المطلب کی جوانی میں، بس چند منٹ میں واقعہ سنیے، وقت بھی تمام ہے اور بات بھی تمام کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل آگے بڑھا گا سلسلہ بیان، لیکن اس کو بس جلدی سے آپ کو سنا دوں کہ عبد المطلب کی جوانی میں ایک دن ایسا آیا کہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مزدور لا کے ایک جگہ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے کہا کہ یہاں کھودو، اور ان مزدوروں نے وہاں کھدائی شروع کی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ کافر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم نہیں کھودنے دیں گے، اس لیے کہ اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ میں مسلمان ہوں اور میں نے ہندوستان میں لکھنؤ میں جہاں رہتا ہوں ایک مسجد کے سامنے کھدائی کروانا شروع کی، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے، یہ جملہ صحیح ہے کہ نمازی جمع ہو گئے، یہ صحیح ہے کہ محلے والے جمع ہو گئے، یہ بھی صحیح ہے کہ لوگ جمع ہو گئے، لیکن مسلمان جمع ہو گئے صحیح نہیں، اس لیے کہ میں خود مسلمان ہوں۔ مسلمان جمع ہو گئے وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی ہندو کوئی عمل کر رہا ہو، اور ہندو جمع ہو گئے وہاں کہا جاتا ہے جہاں مسلمان عمل کر رہا ہو۔
تاریخ لکھتی ہے جب عبد المطلب کھدائی کروانے کے لیے پہنچے تو کافر جمع ہو گئے. ذرا لفظ کو غور سے دیکھیے, کافر جمع ہو گئے بتاتا ہے عبد المطلب کچھ اور تھے, کافر کچھ اور. تو کہنے لگے ہم نہیں کھودنے دیں گے, اس سے ہمارے بتوں کی توہین ہوتی ہے. تو عبد المطلب کہنے لگے میں تو کھدواؤں گا. کہنے لگے میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ کہہ کے انہوں نے ایک نعرہ مارا کہ میرے قبیلے والوں بدن پہ اسلحہ سجا کے آ جاؤ, میں تو کھدواؤں گا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. بت کسی کو حکم دیتا نہیں. یہ حکم کس نے دیا ہے جو کھدوانے آئے ہیں؟ پہچانیے علی کا خاندان کون تھا. یہ کافروں کی باتوں میں نہ جائیے کہ کافر تھے, ان کے بزرگ اولیاء اللہ تھے جن کو باقاعدہ حکم ملتے تھے کبھی کبھی ادھر سے. سمجھے آپ؟ کہا مجھے حکم دیا گیا ہے, میرے قبیلے والوں بدن پر اسلحہ سجا کے آ جاؤ. اور ان کے خاندان والے اسلحہ سجا کے آ گئے. اور جب کافروں نے دیکھا کہ اب تو تلوار چل جائے گی تو وہ چپکے ہو رہے. اور جناب وہاں کھدائی ہونے لگی. ہوتے 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 تھوڑی دیر میں وہ کنویں کی منڈیر جو ہوتی ہے چاروں طرف وہ دکھائی دی. اب تو لوگوں کو دلچسپی ہونے لگی کہ بھئی یہ کیا نکلا. اب اس کنویں کے اندر سے مٹی نکالی جانے لگی. تو تھوڑی دیر تو مٹی نکلتی رہی. اس کے بعد جناب 2 سونے کے ہرن نکلے جو ایران کے بادشاہ ارتشیر بابکان نے کعبے پر چڑھائے تھے. اس نے کبھی منت مانی تھی, کوئی اس کی منت پوری ہوئی تھی تو اس نے 2 سونے کے ہرن کعبے پر چڑھائے تھے. وہ دونوں ہرن نکلے. چمکتی ہوئی تلواریں نکلیں, زرہیں نکلیں. حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ نکلے. اور جب اور مٹی نکالی گئی تو بھی پانی نکلنے لگا. تو معلومات زمزم یہی ہے. تو پانی نکلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی ملک میں آج پیٹرول نکل آئے. مکے والوں کی زندگی کے لیے پانی کی بڑی اہمیت تھی تو پانی نکلا. اب جب یہ سب نکل آیا تو کافر جمع ہوئے, کہنے لگے عبد المطلب اس میں ہمیں بھی حصہ دو. چلو مزاج کفر بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے لوٹتے ہیں پھر حصہ لینے آ جاتے ہیں. عبد المطلب کہنے لگے بھائی ٹھیک ہے اگر تم مانگ رہے ہو تو تم بھی حصہ لو. مگر بھائی دیکھو یہ دونوں سونے کے ہرن جو ہیں یہ تو چڑھاوا ہیں, اس میں تو کسی کا حصہ ہے نہیں. منہ نے جناب دھو مانج کے کعبے کی دیواروں پر ٹنگوا دیے. اور کہا بھائی یہ سینگ جو ہیں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں, یہ تو تبرکات میں ہے سمجھ لو. وہ بھی کعبے پر ٹانگ دیے گئے. کہا اب یہ زرہیں اور تلواریں ہیں اس میں حصہ لگا لو. تو بھائی ایک حصہ تو اس گھر کا ہوگا یعنی کعبے کا, اور میں نے اتنی محنت کی ایک حصہ میں لوں گا. اب تم کہہ رہے ہو تو ایک حصہ تمہارا بھی. تو ایسا کرو کہ 2 چیزیں ہیں, 3 دعوے دار ہیں, تو قرعہ ڈال لو, جس کے نام جو نکل آئے وہ لے لے. چنانچہ 3 پرچیاں بنی. اب وہ ایک پرچی جو کعبے کے نام کی اٹھائی گئی تو اس میں تلواریں لکھی ہوئی تھیں. ان کا بھائی ٹانگ دو کعبے میں تلواریں, وہ کعبے کی دروازے پر دیوار پر ٹانگ دی گئی. دوسری پرچی اٹھائی گئی حضرت عبد المطلب کے نام کی, اس میں زرہیں لکھ لیں, وہ لے گئے. کافروں کے لیے 0 بچا, وہ ہاتھ مل کے رہ گئے. اس واقعے نے عبد المطلب کا دبدبا نوجوانی میں پورے عرب میں بڑھا دیا تھا. بس اب اس کے آگے بیان کل آگے بڑھے گا. یہ کہانی یہاں پر آج روکی جاتی ہے. صرف سونے کے ہرنوں کا قصہ سن لیجئے اور مجلس تمام ہو. وہ دونوں سونے کے ہرن ٹنگے رہے حضرت عبد المطلب کے زمانے سے حضور کی ہجرت تک کعبے کے دروازے.
کعبے پر. جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تو ابو جہل و ابو لہب نے مل کے ایک ہرن چرایا. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, یہ کوئی مذہبی قصہ نہیں. ابو جہل و ابو لہب نے مل کے ایک ہرن چرایا اور اس کو شراب کے ایک ڈیلر کو دیا اور اس سے کئی بیرل شراب لی اس کے بدلے میں, اور دونوں مل کے وہ پی گئے. تو ایک ہرن تو ختم ہو گیا سمجھئے. اب وہ ایک ہرن ٹنگا ہوا تھا, وہ ٹنگا رہا تھا یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا اور حضور نے خانہ کعبہ کے بت توڑے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور وہ سونے کا ہرن جو ٹنگا ہے اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا, وہ بت نہیں ہے, وہ چڑھاوا ہے, وہ جیسے ٹنگا ہے ٹنگا رہن دو. چنانچہ وہ حضور کے زمانے میں ٹنگا رہا, حضور کے بعد ٹنگا رہا, خلفاء کے پیریڈ بھر ٹنگا رہا, یہاں تک کہ جب یزید کے لشکر نے حملہ کیا ہے سن 63 ہجری میں خانہ کعبہ پر, تو جب یزید کی فوج کعبے سے گئی ہے تو وہ ہرن غائب تھا. اس کا مطلب یزید کے فوجیوں نے اس کو چرا لیا اور غائب کر لیا اور لوٹ لیا. یہ اس ہرن کی کہانی ہے جو دوسرا تھا. لیکن صرف اس کے اندر ایک بات کہہ کے مجلس کو تمام کرنا ہے عزیزوں, کہ رسول اللہ باوجود اس کے کہ غریبوں کے لیے درد کا سمندر رکھتے تھے اپنے دل میں, مگر وہ سونے کا ہرن بکوا کے غریب مسلمانوں میں تقسیم نہیں کروایا. یہ سبق ہے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ عزا خانے میں چاندی کے علم, یہ سونے کے علم, یہ تبرکات. صاحب قوم غریب ہے, ارے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. دیکھیے پوری دنیا امریکہ نہیں ہے, نہ یہاں کے ایسے فائنینشل پوزیشن ہر جگہ ہے لوگوں کی. غریب بستیاں ہیں, مفلسوں کی بستیاں ہیں, پریشان حالوں کی بستیاں ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں پوری دنیا میں آج بھی. تو یہ بڑا اعتراض ہے صاحب لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ وہاں چاندی سونے کے علم لگائے بیٹھے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. تو یہ اس میں بڑے سیانے لوگ ہیں جو اپنی جیب کا پیسہ بچا کے عزا خانے کا خرچ کروانا چاہتے ہیں. آپ کو غریبوں کی ہمدردی, آپ نکالیے جیب سے پیسہ, عزا خانوں کیوں لٹوا رہے ہیں؟ رسول اللہ سے زیادہ کوئی غریبوں کا ہمدرد ہوگا؟ رسول اللہ سے زیادہ کوئی غریبوں کا چاہنے والا ہوگا؟ لیکن سونے کا ہرن وہ جو تبرکات میں تھا اس کو بکوا کے مسلمانوں کی غریبی نہیں دور کی. یہ ایک رواج ہے, تبرک نظر چڑھائی جاتی ہے محترم جگہ, تو جو چڑھاوا ہوتا ہے وہ چڑھایا جاتا ہے, وہ کھایا نہیں جاتا ہے. اور ہمایا ہم نے تو یہ. اور عزیزان گرامی, آج تک جو تبرکات ہیں, جو چیزیں ہیں, وہ ہم کیا, ہمارا نذرانہ کیا, ہمارا ہدیہ کیا, ہم کیا اس قابل ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں ہدیہ دیں گے؟ جس کے بیٹے کے ہاتھوں کا دھون جواہر بنتا ہو, جس کے باپ کے اشارے پر مٹی کی دیوار سونے کی ہوتی ہو, وہاں جواہرات کی قیمت کیا ہے اور سونے کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو چاہنے والوں کا ایک عقیدت کا اظہار ہوتا ہے, اور کیا ہے. بادشاہوں کی خدمت میں جو نذرانے پیش ہوتے ہیں, تو نذرانے سے کوئی بادشاہ امیر تھوڑی ہو جاتا ہے. رعایا کے چند پیسے جو نذر کے طور پر گزارے جاتے ہیں, اس سے کوئی بادشاہ امیر تھوڑی ہو جاتا ہے. لیکن فرق بس صرف جو نذرانہ گزارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے رعایا ہیں, باغی نہیں ہیں. ہم باغیوں میں نہیں ہیں, ہم بھی آپ کی رعایا ہیں. ہم جو اہل بیت کی خدمت میں جو نذرانہ پیش کرتے ہیں, کہاں ان کی عظمت, کہاں ان کا درجہ اور کہاں ہم. عزیزان گرامی, پوری دنیا مل کے بھی ان کے ایک پسینے کی بوند کی قیمت نہیں ہو سکتی. یہ انہوں نے راہ خدا میں اتنا لٹا دیا, پھر وہ جن کے خون بہائے گئے راہ خدا میں, وہ جن کے بچے قربان ہوئے راہ خدا میں,
عزیزان گرامی، کل حسین کا چہلم ہو گیا، لیکن پہلے سال تو چہلم ہوا نہیں، پہلے سال تو چہلم ہوا نہیں، پہلے سال تو سیدانیاں اسیر تھیں، پہلے سال تو بیویاں قید تھیں، پہلے سال تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی۔ دوسرا سال تو آپ سوچیں کہ آج 21ویں سفر ہے، سیدانیاں 21ویں سفر کو کربلا میں تھیں، 21ویں سفر سن 62 ہجری ضرور یاد رکھیے گا، 21ویں سفر سن 62 ہجری وہ تاریخ ہے جس میں شہزادیاں بیویاں مخدرات عصمت و طہارت کربلا میں تھیں۔ سوچئے آج کا دن کیسا گزرا ہوگا، خالی تصور کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ آج کا دن کیسا گزرا ہوگا جب زینب کربلا میں ہوں گی، بی بی ام کلثوم کربلا میں ہوں گی، جناب لیلا اور جناب رباب کربلا میں ہوں گی، کبھی حسین کی تربت پہ جاتی ہوں گی بیویاں، کبھی علی اکبر کی تربت پہ بیٹھ کے بیان کرتی ہوں گی، اس لیے کہ آج شہر آباد ہے، آج آبادی ہے، آج لوگ ہیں۔ اس وقت کوئی آبادی تو تھی نہیں، اس وقت تو ویرانہ تھا، صحرا تھا، جنگل تھا۔ تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، کچھ سیاہ پوش برقع پوش بیویاں ہیں، کوئی اس تربت میں بیٹھی رو رہی ہے، کوئی اس تربت میں بیٹھی رو رہی ہے، کوئی اس تربت میں بیٹھی رو رہی ہے، کوئی دریا کنارے بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ منظر نظر آتا ہوگا، وہ جنگل دکھائی دیتا ہوگا، وہ وقت یاد آتا ہوگا، یہاں علی اکبر شہید ہوئے تھے، یہاں خیمے لگے تھے، یہاں سے حسین جوان کا لاشا لے کے آئے تھے، یہاں برابر کے بھائی کی میت میں بیٹھے کہہ رہے تھے عباس تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاہ رہا ہوں تدبیر مسدود ہو گئی۔ آج کربلا میں ہر طرف واہ حسینہ، واہ مظلومہ، اور میرا دل کہتا ہے رونے والی بیویوں کے ساتھ شاید جنت سے حسین کی دکھیا ماں آ گئی ہو۔ ارے بی بی زینب تو اکیلی نہیں ہے، تیری ماں تیرے ساتھ رونے آئی۔ Ya Hussein.